جو علم میں نہیں ہے، علم میں آ جائے مان لیں، علم میں آ جائے بس پھر کریں۔ ماننے سے تو چارہ نہیں ہے کہ کچھ مانے کچھ نہ مانے، ہاں عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ کر لیا کچھ رہ گیا، کبھی نفس کی شرارت، کبھی شیطان کا بہکانا، کبھی گھر کی مصروفیت، کبھی کوئی اور عذر، ممکن ہے کچھ تھوڑی بہت کوتاہی رہ جائے۔ کوتاہی رہ جائے تو ڈٹنا نہیں ہے، بس معافی، معذرت، غلطی، میری غلطی ہے، مجھ سے ہوا، آئندہ نہیں کروں گا، میری غلطی ہے کہ مجھ سے ہوا۔ اب یہ ایمانیات کا، اسلامیات کا پتہ کیسے چلے؟ اس کے لیے ہمارے پاس بنیادی طور پر 3 علوم ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 فقہ۔ قرآن کریم، حدیث پاک اور فقہ، یہ 3 بنیادی علوم ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم، سب سے پہلے، کیوں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ شہنشاہ ہے، شہنشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا شہنشاہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم تو قرآن کریم ہے، بس کسی کے سے دوستی لگ جائے، قرآن سمجھ آ جائے، قرآن مستحضر ہو جائے، کیا اس کی دنیا ہی اس کی ہے، آخرت بھی اسی کی ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم، پھر قرآن کریم کی وہ شرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے فرمائی ہے، حدیث پاک، حدیث پاک۔ پھر بہت سارے مسائل قرآن کریم کے اندر ہیں، بہت سارے مسائل احادیث کے اندر ہیں، بعض نظر آ رہے ہیں بعض نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، حضرت امام مالک بن انس، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، اللہ اکبر، حضرت امام احمد بن حنبل اور دیگر فقہا پر کہ جنہوں نے دن رات ایک فرمایا، قرآن کریم اور احادیث سے مسائل کو نکالا اور لکھ کر فقہ کی صورت میں ہمیں دے دیا۔ فقہ تو نام ہی سمجھ کا ہے، وہ سمجھے ہیں اور ہمیں دے دیا، کتنا ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ اب ہمارے ذمے ہے ہم قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، حدیث مبارک پڑھیں، حدیث مبارک سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، فقہ پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔